دوسرے مقام پر فرمایا، ان کے عہد توڑ دینے سے اور اللہ کی آیتوں سے کفر کرنے اور انبیاء کو ناحق مار ڈالنے اور یہ کہنے کے سبب کہ ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، اللہ نے ان کو مردود کر دیا اور ان کے دلوں پر پردے نہیں ہیں بلکہ ان کے کفر کے سبب اللہ نے ان پر مہر لگا دی ہے، لہٰذا یہ کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ اور ان کے کفر کے سبب اور مریم پر ایک بہتان عظیم باندھنے کے سبب اور یہ کہنے کے سبب کہ ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ مسیح کو جو اللہ کے پیغمبر کہلاتے تھے قتل کر دیا ہے، اللہ نے ان کو ملعون کر دیا ہے، اور انہوں نے عیسیٰ کو قتل نہیں کیا اور نہ انہیں سولی پر چڑھایا، بلکہ ان کو ان جیسی صورت معلوم ہوئی، اور جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں وہ ان کے حال سے شک میں پڑے ہوئے ہیں، اور سوائے ظن و گمان کی پیروی کے ان کو اس کا کوئی علم نہیں، اور انہوں نے عیسیٰ کو یقیناً قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ اور کوئی اہل کتاب نہیں ہوگا مگر ان کی موت سے پہلے ان پر ایمان لے آئے گا اور وہ قیامت کے دن ان پر گواہ ہوں گے۔ ان آیات میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن یہودیوں نے وقت کے بادشاہ کے دربار میں آپ پر جھوٹے الزامات لگائے اور آپ کو سولی پر چڑھا کر شہید کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسمان پر اٹھا لیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کا واقعہ اس طرح ہے کہ آپ کے ساتھ گھر میں 12 حواری موجود تھے۔ آپ گھر میں موجود ایک چشمہ سے غسل فرما کر ان کے پاس تشریف لائے، آپ کے سر سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، تم میں ایک ایسا شخص بھی ہے جو مجھ پر ایمان لانے کے بعد 12 دفعہ انکار کرے گا۔ پھر فرمایا، تم میں سے کون اس بات پر تیار ہے کہ اسے میری شکل و شباہت دے دی جائے اور اسے میری جگہ شہید کر دیا جائے، پھر وہ جنت میں میرے درجے میں میرے ساتھ ہو۔ حاضرین میں سب سے کم عمر نوجوان نے اٹھ کر کہا، میں۔ آپ نے اسے فرمایا، بیٹھ جا۔ پھر آپ نے حاضرین سے دوبارہ یہی سوال کیا، پھر وہی جوان اٹھا اور کہا، میں۔ آپ نے فرمایا، تم ہی یہ مقام حاصل کرو گے۔ چنانچہ اس کی شکل و صورت بالکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہو گئی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گھر کے ایک روزن سے نکال کر آسمان پر پہنچا دیا گیا۔ تلاش کرنے والے یہودی آئے تو آپ کے ہم شکل حواری کو پکڑ کے لے گئے، اسے سولی پر لٹکایا اور شہید کر دیا۔ چنانچہ ان میں سے ایک آدمی نے 12 دفعہ ایمان سے انکار کیا۔ عیسائیوں کے 3 فرقے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رفعت کے بعد عیسائیوں کے 3 فرقے ہو گئے۔ ایک فرقے نے کہا، خود اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان کچھ عرصہ موجود رہا، پھر آسمان پر چلا گیا۔ یہ فرقہ یعقوبیہ کہلاتا ہے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ قرار دیتا ہے۔ دوسرے فرقے نے کہا، ہمارے اندر اللہ کا بیٹا کچھ عرصہ موجود رہا، پھر جب اللہ نے چاہا اسے اپنی طرف اٹھا لیا۔ یہ فرقہ نستوریہ کہلاتا ہے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتا ہے۔ ایک فرقے نے کہا، ہمارے اندر اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کچھ عرصہ موجود رہا، پھر جب اللہ نے چاہا اسے اپنی طرف اٹھا لیا۔ یہ توحید پرست حضرات تھے۔ پھر دونوں کافر فرقے توحید پرست فرقے پر غالب آ گئے اور ان لوگوں کو شہید کر دیا۔ اس کے بعد عقیدہ توحید پر مبنی دین اسلام مفقود رہا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دین حق دے کر مبعوث فرما دیا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ اور ابن اسحاق رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، جس بادشاہ نے حضرت مسیح علیہ السلام کو شہید کرنے کا حکم جاری کیا تھا، اس کا نام داؤد بن نورہ تھا۔ اس نے آپ کو شہید کرنے اور سولی پر چڑھا دینے کا حکم جاری کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیت المقدس میں ایک گھر کے اندر تھے، انہوں نے اس گھر کا محاصرہ کر لیا۔ یہ جمعہ اور ہفتہ کے درمیان کی رات تھی۔
جب وہ لوگ داخل ہونے کے قریب تھے تو آپ کی شکل و شباہت گھر میں موجود ایک آدمی کو دے دی گئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک کھڑکی میں سے نکال کے آسمان پر لے جایا گیا۔ جب سپاہی گھر میں داخل ہوئے تو وہاں انہیں وہ نوجوان ہی نظر آیا جس کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی بنا دی گئی تھی۔ انہوں نے اسے عیسیٰ سمجھ کر پکڑ لیا اور سولی پر لٹکا دیا۔ انہوں نے مذاق اڑانے کے لیے اس کے سر پر کانٹوں کا تاج بنا کر رکھا۔ جو عیسائی وہاں موجود نہ تھے انہوں نے یہودیوں کا یہ دعویٰ تسلیم کر لیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو واقعی صلیب پر شہید کر دیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اہل کتاب میں سے ایک بھی ایسا نہ بچے گا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لا چکے۔ سے وہ زمانہ مراد ہے جب قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ زمین پر تشریف لائیں گے، خنزیروں کو قتل کریں گے، صلیب توڑ دیں گے، جزیہ لینا بند کر دیں گے اور اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب پر قائم رہنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ حضرت وہب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام 17 حواریوں کے ساتھ ایک مکان میں تشریف لائے۔ دشمنوں نے محاصرہ کر لیا۔ جب وہ لوگ اندر داخل ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے تمام حواریوں کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی بنا دی۔ انہوں نے کہا، تم لوگوں نے ہمارا مذاق اڑانے کے لیے ایک سی شکلیں اختیار کی ہیں، اب یا تو ہمیں بتا دو کہ تم میں سے عیسیٰ کون سے ہیں، ورنہ ہم تم سب کو قتل کر دیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا، آج کون جنت کا خریدار بنے گا؟ ایک آدمی نے کہا، میں۔ چنانچہ اس نے باہر نکل کر کہا، میں عیسیٰ ہوں۔ انہوں نے اس کو پکڑ کر سولی دیا اور شہید کر دیا۔ اس لیے وہ اس غلط فہمی میں مبتلا رہے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کیا ہے۔ عیسائیوں نے بھی یہی سمجھا کہ شہید ہونے والا شخص عیسیٰ ہے، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے صحیح سلامت آسمانوں پر پہنچا دیا۔ حافظ ابن عساکر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، حضرت مریم علیہ السلام اس واقعہ کے بعد 5 سال زندہ رہیں اور 53 سال کی عمر میں فوت ہوئیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر لے جایا گیا اس وقت آپ اپنی عمر کے 34ویں سال میں تھے، اور حدیث میں ہے، جنتی جب جنت میں داخل ہوں گے تو ان کے جسم بالوں سے خالی ہوں گے، داڑھی مونچھ نہیں ہوگی، آنکھیں سرمگی ہوں گی، 33 سال کی عمر کے ہوں گے۔ علاوہ ازیں حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں، جب عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا گیا آپ کی عمر 33 سال کی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فضائل۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، مسیح ابن مریم پیغمبر ہونے کے سوا کچھ بھی نہیں، اس سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر ہو چکے ہیں۔ ان کی والدہ ایک راست باز عورت تھیں۔ مسیح کو مسیح اس لیے کہتے ہیں کہ آپ اس زمانے کے فتنوں سے محفوظ رہنے کے لیے اور دین کی تبلیغ کے لیے سفر میں رہتے تھے، کیونکہ یہودی آپ کی مخالفت بہت شدت سے کرتے تھے اور آپ پر اور آپ کی والدہ محترمہ پر طرح طرح کی الزام تراشی کرتے تھے۔ ایک رائے کے مطابق مسیح کا مطلب ممسوح القدمین ہے، یعنی آپ علیہ السلام کے قدم مبارک ہموار اور برابر تھے۔ ایک رائے کے مطابق مسیح کا مطلب ممسوح القدمین ہے، یعنی آپ علیہ السلام کے قدم مبارک ہموار اور برابر تھے۔ قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر آپ کا ذکر خیر موجود ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان کے بعد بھی ہم اپنے رسولوں کو پے در پے بھیجتے رہے اور ان کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا اور انہیں انجیل عطا فرمائی۔ اس کے علاوہ ارشاد ہے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو روشن دلیلیں دیں اور روح القدس سے ان کی تائید کروائی۔ صحیح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مروی ہے، جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے شیطان اس کے پہلو میں ٹہوکا دیتا ہے تو وہ رونے لگتا ہے، سوائے مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے کے۔ اس نے ٹہوکا دینا چاہا تو پردے میں ٹہوکا دے دیا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ گواہی دے کہ اللہ وحدہ لا شریک کے سوا کوئی معبود برحق نہیں
اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور اس کا کلمہ ہے، جو اللہ نے مریم کی طرف بھیجا، اور اللہ کی طرف سے آنے والی ایک روح ہے، اور جنت حق ہے اور جہنم بھی حق ہے، یعنی واقعی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کو جنت میں داخل کر دے گا، خواہ اس کے عمل کیسے ہی کیوں نہ ہوں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب ایک آدمی اپنی لونڈی کی اچھی تربیت کرے، اسے اچھی تعلیم دے، پھر اسے آزاد کر کے اس سے نکاح کر لے تو اس کو 2 ثواب ملتے ہیں، اور جب ایک آدمی عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام پر ایمان لے آئے، پھر مجھ پر بھی ایمان لائے، اسے بھی 2 ثواب ملتے ہیں، اور ایک غلام جب اپنے رب سے ڈرتا ہے، گناہوں سے بچتا رہے اور اپنے آقا کی اطاعت کرتا رہے تو اسے بھی 2 ثواب ملتے ہیں، یعنی دگنا ثواب، یا 2 طرح کے نیک اعمال کا ثواب ملتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس رات مجھے معراج کا شرف حاصل ہوا، میری ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی ہوئی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حلیہ بیان کرتے ہوئے فرمایا، چھریرے بدن والے، سیدھے بالوں والے، جیسے قبیلہ شنوہ کے افراد ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا، اور میری ملاقات عیسیٰ علیہ السلام سے بھی ہوئی۔ پھر آپ کا حلیہ بیان کرتے ہوئے فرمایا، درمیانہ قد، سرخ فام، گویا آپ اب بھی حمام سے تشریف لائے ہیں۔ اور میری ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ آپ کی اولاد میں آپ سے سب سے زیادہ مشابہت رکھنے والا میں ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا۔ عیسیٰ تو سرخ فام، گٹھے ہوئے بدن والے، چوڑے سینے والے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام گندمی رنگت کے قدآور اور سیدھے بالوں والے تھے، جیسے آپ کا تعلق جاٹ قوم سے ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے سامنے دجال کا ذکر فرمایا۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یک چشم نہیں، اور مسیح دجال دائیں آنکھ سے کانا ہے، اس کی آنکھ اس طرح سے ہے جیسے پھولا ہوا انگور ہو، اور آج رات میں نے خواب دیکھا کہ میں کعبہ کے پاس ہوں، اچانک ایک گندمی رنگت کا آدمی نظر آیا۔ اس کی گندمی رنگت انتہائی خوبصورت تھی، اس کے بال کندھوں تک پہنچے ہوئے تھے، بال سیدھے تھے، گھنگریالے نہ تھے، سر سے پانی ٹپک رہا تھا۔ وہ 2 آدمیوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے کعبہ شریف کا طواف کر رہا تھا۔ میں نے کہا، یہ کون ہے؟ بتایا گیا، یہ مسیح ابن مریم علیہ السلام ہیں۔ آپ کے پیچھے مجھے ایک اور آدمی نظر آیا، اس کے بال انتہائی گھنگریالے تھے، دائیں آنکھ سے کانا تھا۔ جن لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، اس کی شکل سب سے زیادہ ابن قطن سے ملتی تھی۔ وہ بھی 2 آدمیوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے کعبہ شریف کا طواف کر رہا تھا۔ میں نے کہا، یہ کون ہے؟ جواب ملا، یہ مسیح دجال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں مسیحوں کا حلیہ بیان فرما دیا، ایک سچا ہدایت دینے والا مسیح اور ایک گمراہی والا مسیح، تاکہ جب اللہ کے نبی مسیح علیہ السلام نازل ہوں تو مومن انہیں پہچان لیں اور ان پر ایمان لے آئیں، اور جب جھوٹا مسیح دجال ظاہر ہو تو اہل توحید اسے بھی پہچان کر اس سے بچ سکیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے ایک شخص کو چوری کرتے دیکھا۔ آپ نے فرمایا، تو نے چوری کی ہے؟ اس نے کہا، قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے چوری نہیں کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں اور اپنی آنکھ کو جھوٹی کہتا ہوں۔ اس سے آپ کا سلیم الفطرت ہونا ظاہر ہوتا ہے۔ جب اس شخص نے قسم کھا لی تو آپ نے یقین کیا کہ اللہ کی عظمت کا ذکر کر کے کوئی شخص جھوٹی قسم نہیں کھا سکتا، اور آنکھوں دیکھی چیز پر
اس قسم کو ترجیح دیتے ہوئے اس کا عذر قبول فرما لیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منبر پر خطبہ کے دوران میں یہ فرماتے سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ ارشاد سنا، جس طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلو کر کے ان کو حد سے بڑھا دیا تھا، تم میرے بارے میں اس طرح غلو نہ کرنا، میں تو صرف ایک بندہ ہوں، تم یہی کہو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمام انبیاء کرام علیہ السلام ایک باپ کی اولاد ہیں، ان کی مائیں الگ الگ ہیں اور ان سب کا دین ایک ہے۔ جس طرح سوتیلے بھائیوں کا باپ ایک ہوتا ہے، مائیں الگ الگ ہوتی ہیں، اسی طرح تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا دین ایک ہے، جو توحید، رسالت، قیامت وغیرہ پر ایمان اور سچ، دیانتداری، پاک دامنی، اخلاق حسنہ وغیرہ پر مشتمل ہے، البتہ شریعتیں الگ الگ ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے میرا تعلق سب سے زیادہ ہے، کیونکہ میرے اور آپ کے درمیان کوئی نبی نہیں، وہ نازل ہوں گے، تم انہیں دیکھ کے پہچان لینا۔ آپ درمیانہ قامت اور سرخ و سفید رنگت رکھتے ہیں، بال سیدھے ہیں، ان کا سر یوں معلوم ہوتا ہے جیسے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپکتے ہوں، اگرچہ بالوں کو پانی نہ لگا ہو۔ آپ کے پاس 2 چھڑیاں ہوں گی، آپ صلیب توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیہ ختم کر دیں گے، تمام مذاہب کو کل عدم قرار دے دیں گے، چنانچہ آپ کے دور میں صرف اسلام باقی رہ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے زمانے میں مسیح دجال کو تباہ فرمائے گا، زمین پر امن و امان کا دور دورہ ہوگا، حتیٰ کہ اونٹ اور شیر اکٹھے چریں گے، چیتے اور گائیں، بھیڑیے اور بھیڑیں اکٹھے رہیں گے، بچے سانپوں سے کھیلیں گے اور ایک دوسرے کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، نہ بچے سانپوں کو ماریں گے، نہ سانپ بچوں کو ڈسیں گے، سو آپ 40 سال زندہ رہیں گے۔ پھر آپ فوت ہو جائیں گے اور مسلمان آپ کی نماز جنازہ ادا کر کے آپ کو دفن کر دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق میں سفید مینار پر نازل ہوں گے، جبکہ فجر کی نماز کی اقامت ہو چکی ہوگی۔ مسلمانوں کا امام آپ سے عرض کرے گا، یا روح اللہ، آگے بڑھ کر نماز پڑھائیے۔ آپ فرمائیں گے، نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ شرف بخشا ہے کہ یہ ایک دوسرے کے امیر ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام امام مسجد سے فرمائیں گے، نماز کی اقامت آپ کے لیے کہی گئی ہے، چنانچہ آپ اس کی ابتدا میں نماز ادا فرمائیں گے، پھر سوار ہو کر مسلمانوں کے ساتھ مسیح دجال کا تعقب فرمائیں گے، حتیٰ کہ لد شہر کے دروازے پر اسے جا پکڑیں گے اور اسے خود اپنے دست مبارک سے قتل کریں گے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان 600 سال کی مدت ہے۔ عیسائیوں میں عقیدہ تثلیث کب رائج ہوا؟ مسیح علیہ السلام کے آسمان پر تشریف لے جانے کے بعد عیسائیوں میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ کچھ لوگ کہنے لگے، اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہمارے اندر موجود تھا جو آسمان پر تشریف لے گیا۔ کچھ نے کہا وہ تو خود اللہ تھا جو انسانی شکل میں ظاہر ہوا تھا۔ کچھ کہنے لگے وہ اللہ کا بیٹا تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے مومنوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں مدد کی، پس وہ غالب آ گئے۔ مسیح علیہ السلام سے 300 سال بعد ایک بڑی مصیبت پیش آئی کہ عیسائی علماء میں سخت اختلافات پیدا ہو گئے۔ ان کا فیصلہ کرانے کے لیے وہ لوگ رومی بادشاہ قسطنطین کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ بادشاہ نے ان لوگوں کا قول پسند کیا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے اور تثلیث کے قائل تھے۔ یہ فرقہ ملکیہ کہلایا، جسے آج کل رومن کیتھولک کہتے ہیں۔ پادری عبداللہ بن اریوس اور اس کے ساتھی جو توحید کے قائل تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ مانتے تھے، بادشاہ نے ان پر سختی کی، چنانچہ وہ لوگ جنگلوں اور وادیوں میں بکھر گئے اور زہد و قناعت کی زندگی اختیار کر لی۔ یوں وہ لوگ کم ہوتے ہوتے ناپید ہو گئے۔
جو چند افراد باقی رہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت پر اسلام میں داخل ہو گئے۔ بادشاہ قسطنطین نے مسیح علیہ السلام کے مقام پیدائش پر بیت لحم کا شہر آباد کیا۔ اس کی ماں ہیلانا نے کنیسہ قیامہ اس شخص یا اس کی ماں ہیلینا نے کنیسہ قمامہ یا کنیسہ قیامہ اس شخص کی قبر پر تعمیر کرایا جسے مسیح علیہ السلام قرار دے کر صلیب دیا گیا تھا۔ اس کے بعد عیسائیوں نے گرجاؤں میں تصویریں بنانا شروع کر دیں، جبکہ پہلے مجسمے یا تصویریں بنانے کا رواج نہیں تھا۔ نتائج و فوائد، عبرتیں اور حکمتیں۔ نیک اولاد کے حصول کی دعا کرنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قصے سے ہمیں نیک اولاد کے حصول کے لیے دعا اور التجا کرنے کا طریقہ اور ترغیب ملتی ہے۔ اولاد کی محبت فطری ہے۔ اسلام نے ہمارے لیے حضرت زکریا علیہ السلام کا اسوہ حسنہ پیش کیا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کی تربیت اور پرورش کے دوران میں ان کے پاس بے موسم پھل دیکھتے ہیں تو ان کی فطری محبت جاگ جاتی ہے۔ حالانکہ آپ کی عمر کے خوبصورت ادوار بیت چکے تھے اور آپ کی زوجہ محترمہ بھی بوڑھی ہو چکی تھیں، اس وقت آپ اپنے رب کی طرف متوجہ ہوئے اور عرض کی، ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے میرے پروردگار مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما۔ آپ کی اس دعا سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ دعا اور التجا ہمیشہ رب العالمین سے کرنی چاہیے۔ ہمیشہ نیک اور صالح اولاد کی دعا مانگنی چاہیے تاکہ یہ اولاد زندگی میں دل کا سرور اور آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، نیز وفات کے بعد درجات کی بلندی کا باعث بنے۔ ارشاد رحمت دو عالم ہے، جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال 3 طرح سے جاری رہتے ہیں: صدقہ جاریہ سے، نفع بخش علم سے، اور ایسے نیک بیٹے سے جو اس کے لیے دعا گو رہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے اسوہ مبارکہ سے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ دعا کی قبولیت پر اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ تسبیح و تحمید اور تکبیر و تحلیل کرنی چاہیے۔ نیک اولاد کے حصول پر اللہ تعالیٰ کے شکر کے ساتھ ساتھ اولاد کی بہتر تربیت پر بھی بھرپور توجہ دینی چاہیے۔ تقویٰ کے فوائد و ثمرات۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے درمیان رزق کی تقسیم کا راز اپنے پاس رکھا ہے، لہٰذا جسے چاہتا ہے وافر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے تنگی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ البتہ مومنوں کو تلاش رزق کے لیے محنت اور کوشش کرنے کا حکم دیا ہے۔ پھر جب نماز ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قصے سے معلوم ہوتا ہے کہ رزق کے حصول کے لیے تقویٰ بنیادی اور اہم سبب ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام محراب میں مشغول عبادت رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اور ڈر انہیں وافر نصیب ہوتا ہے، لہٰذا انہیں گرمیوں کے پھل سردیوں میں اور سردیوں کے پھل گرمیوں میں بھی نصیب ہوتے ہیں۔ یہ بے موسم رزق عطا ہونا تقویٰ کے سبب تھا۔ تقویٰ کے فوائد و ثمرات میں سے وافر رزق عطا ہونا، تنگی کے بعد فراخی ملنا اور دنیا اور آخرت کی سعادت و سرفرازی بھی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے چھٹکارے کی شکل نکال دیتا ہے۔ نیز فرمایا، تیسرے مقام پر ارشاد فرمایا، اور جو شخص اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے گناہ مٹا دے گا اور اسے بڑا بھاری اجر دے گا۔ اللہ کے دین کی نصرت و حمایت۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قصے سے یہ درس بھی ملتا ہے کہ جب کبھی اللہ کے دین اور اہل دین پر مشکل وقت آ جائے تو اہل ایمان کو مدد و تائید کے لیے پکارا جا سکتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دشمنوں سے خطرہ محسوس ہوا تو آپ نے اہل ایمان کو مدد اور تعاون کے لیے بلاتے ہوئے کہا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں میری مدد کرنے والا کون ہے؟ اہل ایمان آپ کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے حاضر ہوئے اور کہنے لگے، ہم اللہ تعالیٰ کی راہ کے مددگار ہیں، ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور آپ گواہ رہیے کہ ہم اطاعت گزار ہیں۔ مسلمانوں کی مدد، ان کی حمایت اور مشکل وقت میں ان کا ساتھ دینے کا حکم دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی امداد کرتے رہو۔ نبی آخر الزماں کے متعلق بشارت۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قصے سے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشخبری ملتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعوت حق کے دوران میں قوم کو آخر الزماں پیغمبر کی بشارت دے دی تھی۔ اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم مبشر بنے، جبکہ جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام آخری نبی کے لیے دعا کرنے والے ہیں۔ قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری کو ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے: اور جب مریم کے بیٹے عیسیٰ نے کہا، اے میری قوم بنی اسرائیل، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، مجھ سے پہلے کی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور اپنے بعد آنے والے ایک رسول کی تمہیں خوشخبری سنانے والا ہوں، جن کا نام احمد ہے۔ انجیل یوحنا میں یہ بشارت ان الفاظ میں مذکور ہے: لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار تمہارے پاس نہ آئے گا۔ چنانچہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کا مصداق ہوں۔ معجزات اربع۔ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کرام کی صداقت و امانت کو منوانے اور ان کی برتری کو نمایاں کرنے کے لیے حالات کے مطابق انہیں معجزات سے نوازتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگروں کا زور تھا، تو آپ کو ایسا معجزہ دیا گیا جس کے سامنے تمام جادوگر عاجز آ گئے اور بالآخر ایمان لے آئے۔ نبی آخر الزماں کے امتی فصاحت و بلاغت کے ماہر تھے، تو آپ کو فصیح و بلیغ قرآن عطا فرمایا گیا، جس سے تمام فصحاء، بلغاء اور ادباء اور شعراء عاجز آ گئے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں علم طب عروج پر تھا، لہٰذا آپ کو معجزات دیے گئے اور ان سے تمام ماہرین طب لاجواب ہو گئے اور آپ کی صداقت اور بالادستی ثابت ہو گئی۔ آپ کو عطا ہونے والے معجزات کا تذکرہ یوں کیا گیا ہے: اور وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لایا ہوں۔ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی سی شکل بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں مادر ذات اندھے کو اور کوڑھی کو اچھا کر دیتا ہوں اور مردے کو زندہ کر دیتا ہوں، اور جو کچھ تم کھاؤ اور جو اپنے گھروں میں ذخیرہ کرو میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایماندار ہو۔ یہود کی بدعمالیاں اور سازشیں۔ یہود ایک ایسی بدکردار قوم ہے جس کی تاریخ حق کی مخالفت، اہل حق کو تکالیف پہنچانے اور انہیں قتل کرنے سے بھری پڑی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قصے میں ان کی بدعمالیاں اور سازشیں مزید نکھر کر سامنے آتی ہیں اور تاریخ کا سیاہ باب بن جاتی ہیں۔ یہ لوگ پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سچا جاننے کے باوجود اذیتیں دیتے رہے اور بعض جسمانی عیوب ان کی طرف منسوب کر کے انہیں تکلیف پہنچاتے رہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھی بدترین مخالف ہو گئے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت حق اور آپ کے معجزات کا کوئی جواب ان کے پاس نہیں تھا۔ انہوں نے اپنی جھوٹی دینی اجارہ داری کو برقرار رکھنے کے لیے آپ کی دشمنی اور عداوت کی روش اختیار کی۔ حاکم وقت کے کان آپ کے خلاف بھرے تاکہ وہ آپ کو سولی دینے پر راضی ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو بحفاظت آسمانوں پر اٹھا لیا، اور یہ مکار لوگ آپ کے ایک ہم شکل کو سولی دے کر خوشیاں مناتے رہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کی مدد و تائید فرما کر اپنی سنت کا اہتمام کیا، اور وہ ہمیشہ اپنے ماننے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے یہ درس ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہر چیز پر قادر ہے۔ اسے کسی چیز کو عدم سے وجود میں لانے کے لیے ظاہری اسباب کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جب وہ کسی چیز کو وجود میں لانے کا ارادہ فرماتا ہے تو کہتا ہے کن ہو جا، وہ اسی وقت ہو جاتی ہے۔ اس ذات باری تعالیٰ نے جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر والدین کے اور حضرت حوا علیہ السلام کو بغیر ماں کے پیدا فرمایا، اسی طرح
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی کمال قدرت سے بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال ہو بہو آدم کی مثال ہے، جسے مٹی سے پیدا کر کے کہہ دیا کہ ہو جا، پس وہ ہو گیا۔ اس طرح آپ کی پیدائش اہل ایمان کے لیے عظیم الشان نشانی ہے۔ نزول حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قصے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت تشریف لائیں گے اور زمین پر دین اسلام کا بول بالا کریں گے، صلیب توڑ دیں گے اور جزیہ قبول نہیں کریں گے، بلکہ کفار سے جہاد کریں گے۔ اگر وہ مسلمان ہو جائیں تو ٹھیک، بصورت دیگر انہیں تحت کر دیں گے۔ لہٰذا ارشادات نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے ہاتھوں بکثرت یہود و نصارہ قتل ہوں گے۔ آپ کے جہاد اور تبلیغ سے زمین پر وسیع و عریض فساد کے بعد امن و امان قائم ہو جائے گا۔ آپ اپنی طبعی عمر پوری فرمائیں گے اور اس کے بعد قیامت برپا ہو جائے گی۔ آپ کے نزول کا اشارہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان مبارک میں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے عیسیٰ، میں تجھے پورا لینے والا ہوں اور تجھے اپنی جانب اٹھانے والا ہوں اور تجھے کافروں سے پاک کرنے والا ہوں۔ مفسرین کرام کے مطابق اس آیت میں الفاظ کی تقدیم و تاخیر ہے، یعنی میں تجھے اپنی طرف اٹھانے والا ہوں کے معنی متقدم ہیں، تجھے فوت کرنے والا ہوں کے معنی متاخر ہیں، یعنی پہلے آپ کو آسمانوں پر اٹھا لیا جائے گا، پھر آپ قیامت کے قریب تشریف لائیں گے اور اپنی طبعی عمر پوری کر کے فوت ہوں گے۔ یہود کے ہاتھوں آپ شہید نہیں ہوں گے۔ عیسائیوں کے باطل عقائد کا رد۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت تامہ سے کلمہ کن کہہ کر پیدا فرمایا۔ آپ کی اس معجزانہ ولادت کی وجہ سے عیسائیوں میں مختلف باطل عقائد و نظریات رواج پا گئے۔ کچھ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بذات خود الہ قرار دے دیا، تو کچھ نے آپ کی والدہ ماجدہ کو ملا کر 3 معبودوں کا عقیدہ بنا لیا، جسے وہ اقانیم ثلاثہ کہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قصے سے ان باطل عقائد کا رد ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوحیت کے قائلین کو درج ذیل جواب دیا گیا، یعنی وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم اور اس کی والدہ اور روئے زمین کے سب لوگوں کو ہلاک کر دینا چاہے تو کون ہے جو اللہ تعالیٰ پر کچھ اختیار رکھتا ہو؟ آسمان اور زمین دونوں کے درمیان ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ عقیدہ تثلیث یا اقانیم ثلاثہ کے قائلین کا رد کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، وہ لوگ بھی قطعاً کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ اللہ 3 میں کا تیسرا ہے۔ دراصل اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اگر یہ لوگ اپنے اس قول سے باز نہ رہے تو ان میں سے جو کفر پر رہیں گے انہیں المناک عذاب ضرور پہنچے گا۔ مسلمانوں کا دوست کون؟ عیسائی یا یہود؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قصے سے جہاں عیسائیوں کے باطل عقائد و نظریات کا رد ہوتا ہے، وہاں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ عیسائیت اور دیگر ادیان کی نسبت اسلام کے ساتھ قریبی اور محبت کا تعلق رکھتی ہے، جبکہ یہودی مسلمانوں کے بدترین اور سخت ترین دشمن ہیں۔ موجودہ دور کے حالات و واقعات مؤخر ذکر پر عینی گواہ ہیں۔ یقیناً آپ ایمان والوں کا سب سے زیادہ دشمن یہودیوں اور مشرکوں کو پائیں گے، اور ایمان والوں میں سے سب سے زیادہ دوستی کے قریب آپ یقیناً انہیں پائیں گے جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں۔ یہ اس لیے کہ ان میں دانش مند اور گوشہ نشین ہیں، اور اس وجہ سے کہ وہ تکبر نہیں کرتے۔ یہودیوں کی اسلام دشمنی تاریخ کے اوراق میں محفوظ ہے۔ عناد، اعراض، غرور و تکبر، انبیاء کرام کا قتل اور ان کی تکذیب اس قوم کا شعار رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف قتل کی سازشیں ان کے مذموم کردار کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ قدیم اور جدید دور کے مشرکین، خواہ وہ ہنود ہوں یا بدھ مت کے پیروکار یا بے دین مظاہر پرست، سب کی کھلی اسلام دشمنی سب کے سامنے ہے۔ عیسائیوں کا جو وصف قرآن مجید نے مندرجہ بالا آیات میں بیان کیا ہے وہ یہود کے مقابلے میں ہے، یعنی عیسائی یہود کی نسبت مسلمانوں کے کچھ قریب ہیں، وگرنہ اسلام دشمنی میں دونوں ہی پیش پیش ہیں۔
حالیہ صلیب و ہلال کی جنگیں یہود و نصارہ کے گٹھ جوڑ اور ان کی اسلام سے عداوت اور دشمنی کا کھلا ثبوت ہیں۔ اسی لیے اسلام نے کفار و مشرکین سے دوستی سے منع کیا ہے، خواہ وہ یہود و ہنود ہوں یا عیسائی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ نیز فرمایا، اے ایمان والو، تم یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، یہ تو آپس ہی میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ تم میں سے جو بھی ان میں سے کسی سے دوستی کرے وہ بے شک انہی میں سے ہے۔ ظالموں کو اللہ تعالیٰ ہرگز راہ راست نہیں دکھاتا۔ مندرجہ بالا فرمان باری تعالیٰ کی روشنی میں مسلمانوں کو اپنی دوستی اور محبت کے رشتوں کو نئے سرے سے ترتیب دینا ہوگا۔